حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ ہی اٹھا لیا اور اس شخص سے اپنا جو ذمہ کرم تھا وہ اٹھا لیا اور فرمایا جو چاہے مرضی کرو۔ تو ہمیں حیا کی دولت سکھائی گئی ہے اور حیا کا درس ہمیں دیا گیا ہے۔ تو شادی، بیاہ، عقیقہ، ولیمہ، جو بھی فنکشن ہو، جو بھی مصروفیت ہو، تو اس موقع پر ہمیں حیا کے انداز کو اپنانا چاہیے۔ اچھے بھلے گھر کی خواتین جو عام حالت کے اندر پردے کی حالت میں ہوتی ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع ہو، عقیقہ ولیمہ ہو، تو پھر پردہ کیا دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ کیا انداز ہے، وہ کہتے ہیں جی آج تک خوشی تو دینے، خوشی کا موقع ہو یا غم کی کیفیت ہو، پردہ تو پردہ ہوتا ہے۔ خوشی ہو یا غم ہو، دونوں انداز میں ہمیں اسلام نے رہنمائی دی ہے کہ خوشی اور غم یہ تمہارے پاس آئے تھے تو تم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہو یا اس کیفیت کے اندر رہتے ہو۔ ہمیں اسلام نے غم کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ فرمایا دو طرح کا غم رحمان کی طرف سے ہے اور دو طرح کا غم وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمایا آنکھوں کا غم یعنی آنسوں کا نکل آنا اور دل کا غم یعنی دل پریشان ہو، تو یہ رحمان کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کی نے فطرت کے اندر رکھا ہے کہ جب کسی کا اپنا کوئی بچھڑ جائے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، کوئی عزیز ہے، وہ دنیا سے جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، آخر دل تو پریشان ہوتا ہے۔ تو دل پریشان ہو یا آنکھوں میں آنسو آ جائے، بلکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کا وصال ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور فرما رہے تھے اے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے کا بڑا دکھ ہے، دل غمگین ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ تو یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ فرمایا دو طرح کا جو غم ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم، یعنی اپنے آپ کو پیٹنا اور زبان سے واویلا کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اسلام نے ہر انداز میں رہنمائی کی ہے۔ تو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو تو ہمیں حیا کے انداز کو اپنا کے باہر صورت رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارے اسلاف نے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا بھی حیا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس پہ حاضری دیا کرتی تھی اور عام چادر اوڑھ کے چلی جاتی تھی۔ پھر میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو ان کی قبر بھی ساتھ بن گئی، تو میں جاتی تھی اور اپنے والد گرامی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کرتی اور حاضری دیا کرتی۔ فرماتی پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، فرمایا اس کے بعد جب بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئی ہوں تو پھر میں اپنے اوپر خوب دوپٹہ لے کے، خوب بڑی چادر لے کے گئی ہوں۔ مجھے عمر سے حیا آتی تھی، عمر سے حیا کرتے ہوئے میں بڑی چادر، بڑا دوپٹہ لے کے گئی ہوں۔ یہ تھا ان کا انداز کہ جو دنیا سے بظاہر پردہ فرما لی ہے ان سے بھی حیا فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمیں ہر انداز میں حیا سکھایا گیا۔ ہمیں حیا اپنے رب سے بھی کرنی چاہیے اور رب کے رسول سے بھی کرنی چاہیے، عام لوگوں سے بھی کرنی چاہیے۔ رب سے حیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رب کی نگاہوں میں ہوں۔ یہ شرم و حیا ہمیں گناہوں سے دور کرے گی کہ رب ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور جی میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس پلٹ آئے، عرض کی حضور جی ایک بات تو بتائیں، میں جب گناہ کرتا تھا کیا میرا رب دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی دیکھتا ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، صحابہ کہتے اس نوجوان نے چیخ ماری اور فوراً ہی مر گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا کہ میں جو گناہ کرتا تھا میرا رب دیکھتا تھا۔ تو یہ ہے شرم و حیا کہ میں رب کی نگاہوں میں تھا اور میرے اس عمل کو میرا رب دیکھ رہا تھا۔ تو رب سے حیا کی جائے اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا کی جائے کہ میرا یہ عمل حضور کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا
تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرم و حیا آئے گی۔ اور اسی طرح بزرگان دین علماء کا احترام اور ان سے حیا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے سفید بالوں والے کا حیا کیا گویا کہ اس نے اپنے رب رحمان کا حیا کیا۔ پہلے ہوتا تھا کوئی عالم دین کوئی بزرگ ہستی آ رہی ہوتی تھی تو لوگ ایک سائیڈ پہ ہوتے تھے، یار اگر کوئی غلطی کر رہا ہوتا تھا گناہ کر رہا ہوتا تھا تو وہ سائیڈ پہ ہو جاتا، یار میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، میرے حضرت آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، تو لوگ سائیڈ پہ ہو جاتے تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ اور کھلے عام گناہ کرتے ہیں، کسی کو شرم و حیا نہیں رہی۔ تو ہمیں شرم و حیا کرنی چاہیے، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو ان کا بھی حیا کیا جائے، ان کو فوراً ترکی بترکی جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کا حیا کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔